اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز سامعین، قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ منافق ایمان والوں سے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس علیحدہ ہوتے ہیں قالوا انا معکم، تو کہتے ہیں بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو یوں ہی ہنسی کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر یہ ظاہر فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں تمہارے سامنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، دل میں ان کے نفاق ہے، اور جب یہ اپنے شیطانوں یعنی وہ لوگ جو کفار کے سردار ہیں جن کے پاس یہ جا کے سازشیں کرتے ہیں اور وہاں سے بھی فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں جا کر یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ کا یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت وہ ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم ہمارے ساتھ ہو، تو ادھر ایمان والوں کے پاس کیا کرنے جاتے ہو؟ تو کہتے وہ تو ہم صرف مذاق کر رہے ہیں۔ یہ دو رخ رکھنے والے لوگوں کا رویہ ہوتا ہے کہ ایک طرف جا کر چکنی چپڑی باتیں کی، میٹھی میٹھی باتیں کی، دعوے کیے اور وہاں سے فوائد حاصل کیے، پھر دوسری طرف بھی جا کر فوائد حاصل کیے۔ تو یہاں پر چونکہ یہ ایمان کا مسئلہ تھا تو یہ نفاق بہت خطرناک نفاق ہے اور یہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حال عیاں کر دیا۔ اور اس قسم کے کوئی بھی لوگ ہوں، اس دور میں بھی دین دشمن قوتیں ایسے لوگوں کو تیار کرتے ہیں کہ جو بعض تو دین کے لبادے میں آ کر مسلمانوں سے محبت جتاتے ہیں اور ان کے عقائد و نظریات کو خراب کرتے ہیں، اور بعض لوگ دین کے مخالف ہو کر لوگوں کے خیر خواہ بن کے کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، یہ کیا تم دین کے اوپر چل رہے ہو، اور دین کی چیزوں پر تنقید کر کے کھلم کھلا علماء کا مذاق اڑا کے وہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں یہ جو فلاحی تنظیمیں ہیں جن کو NGOs کہتے ہیں، ان کی بھی یہی کارروائیاں ہوتی ہیں، اور اسی طرح یہ بڑی بڑی طاقتیں جو اسلام دشمن قوتیں ہیں، یہ عالمی سطح پر بھی اور سفارت کاری کے طور پر بھی ایسا کرتے ہیں کہ مسلمان حکمرانوں کو، مسلمان حکومتوں کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ زبان سے سامنے یہی کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، دوسری طرف جا کر وہ دوسروں سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں بھی کرتے ہیں۔ تو کسی بھی قسم کا کوئی ایسا دشمن ہو اس سے بچنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے گمراہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا ایاکم، اے ایمان والو تم ان سے بچو، وایاہم، اور انہیں اپنے سے دور رکھو، لا یضلونکم، یہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، ولا یفتنونکم، اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی سورہ آل عمران کی آیات 118 سے 120 تک یہ واضح فرما دیا کہ ایمان والوں کو اپنے لوگوں کو ہی رازدار بنانا چاہیے۔ وہ لوگ جو غیر ہیں، چاہے وہ دینی لبادے میں ہوں، چاہے وہ دین دشمنوں کے روپ میں ہوں، ان کو اپنا رازدار نہ بنائیں، اور اسلام دشمن قوتوں کو اپنا رازدار نہ بنائیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، فرمایا اے ایمان والو تم اپنوں کو چھوڑ کر کسی اور کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی میں کچھ کمی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، انہیں یہ پسند ہے کہ تم مشقت میں پڑو، اور ان کی جو سازشیں ہیں کئی مرتبہ ان کے منہ سے اس کا اظہار ہو جاتا ہے، قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، اور یہ تو منہ کی باتیں ہیں نا جس سے تمہیں اندازہ ہوتا ہے، وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، جو دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں تمہارے خلاف وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اسی طرح اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ ہاں انتم ہاؤلائی تحبونہم، تم تو ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ یہ ان کا انداز ہے کہ ظاہری جھوٹی محبت تمہارے ساتھ جتاتے ہیں، تو تم ان کے ساتھ محبت کے رشتے نہ رکھو، تم تو وہ ہو جو کتاب پر ایمان رکھتے ہو۔ اور ان کا حال کیا ہے؟
فرمایا اذا لقوکم قالوا آمنا، جب تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، اپنی میٹنگوں میں ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ اور آیت نمبر 120 میں بھی یہ فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، ان کا اندر تو یہ ہے، ان کے اندر کی بات تو یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی خوشی ملے، کوئی بھلائی ملے تو ان کو برا لگتا ہے، وَإِن تَمْسَسْكُمْ سَيِّئَةٌ یفرحوا بہا، اور اگر تمہیں کوئی مشقت ملے، مشکل ملے، برائی ملے تو اس پر بڑے یہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں جگہ جگہ ایسے لوگوں سے کہ جو منافقت کا اظہار کرتے ہیں، جو اپنی میٹھی باتیں، اور ہم لوگ کہتے ہیں جی بڑے اچھے اخلاق ہیں ان کے، بڑے اعلیٰ اخلاق ہیں، حالانکہ وہ ختم نبوت کے دشمن ہوتے ہیں، وہ دین کے بنیادی عقائد کے دشمن ہوتے ہیں۔ تو ان کے اخلاق کو نہیں دیکھنا چاہیے، ان کی اصل کیفیت کو دیکھنا چاہیے کہ یہ منافقت کر رہے ہیں، یہ دو رخا پن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔